پروگرام آواز میں میاں آصف علی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ معزز سامعین، ناظرین، آواز پروگرام کا مقصد ان معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرنا ہے جن سے پورا معاشرہ بڑی سختی سے نبرد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر ہمارے رسم و رواج ہیں۔ ہماری معاشرتی زندگی میں زیادہ تر رسمیں رواج کی حدوں کو عبور کرتے ہوئے قانون کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ جو ان سے نبرد آزما ہونے کی معاشی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے کم تر بلکہ مجرم گردانا جاتا ہے، اسے طعنوں سے سرفراز کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ ان کی ان تحقیری جملوں سے دامن بچاتے ہوئے رسم و رواج کی پاسداری کا خیال رکھیں۔ اب حالت اتنی دگرگوں ہو چکی ہے کہ کئی گھرانے، کئی نسلیں ان کی بھیٹ چڑھ چکی، مگر ان سے بغاوت کوئی نہ کر سکا۔ غربت کا احاطہ وسیع مرگوجی کی تقاریب کے مخالف بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں اپنی آواز اس پروگرام آواز میں اس لیے بلند کر رہا ہوں کہ شاید کسی کانوں تک میری یہ آواز پہنچ سکے اور اس پر کوئی بہتر رد عمل سامنے آ سکے۔ شادی بیاہ کی تقاریب پر لاکھوں روپوں کا ضیاع، جس سے جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہماری سفید پوشی جو ہے وہ برہنہ ہو جاتی ہے، اسی حوالے سے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو، ہم لاکھوں روپے کا ہال بک کرا لیتے ہیں، ہم زیورات پہ پیسے لگا دیتے ہیں، ہم دو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ بہتر نہ ہوگا کہ ہم گھر کے چند افراد کو، چند عزیزوں، قریبی عزیزوں، اقارب کو اپنے گھر پہ مدعو کر کے نکاح کی رسم سے سرخرو ہو کے دعاؤں کے ساتھ رخصتی کو ممکن بنائیں، اور وہی پیسہ جن کو ہم نے حالوں سے اور کھانوں سے بچا کے رکھا ہوتا ہے، وہ ہم کیوں نہ اپنی اولاد کو، اپنے اس بچے کو، اپنی اس بیٹی کے حوالے اس کے بہتر مستقبل کے لیے کریں۔ غمی خوشی کے بعض موقعوں پر ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا نہ کیا، ویسا نہ کیا۔ اس طرز عمل سے آیا نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فاعل مفعول کے نہ ہونے سے خوفزدہ نہیں بلکہ اپنوں کے طعنوں سے ڈرتا ہے۔ ان رسموں کی پختگی لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جن سے ہم اپنا دامن نہیں چھڑا رہے اور اپنے آپ کو لاکھوں کا قرض دار کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ ہمیں بیٹے کی شادی کے لیے قرض اٹھانا پڑ جاتا ہے، ہمیں دوسروں کے سامنے اپنی آنکھیں جھکانی پڑ جاتی ہیں، اور پھر یہ بوجھ اتنا بڑھتا ہے کہ کمر جھک جاتی ہے لیکن قرض ادا نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہ اس کا سدباب کیا جائے، غمی تقاریب سے کیوں نہ چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ کیوں ہم معاشرے کو، اپنی اس نئی نسل کو بجائے خوشی دینے کے غموں سے آشنا کر رہے ہیں؟ بہتر ہوگا کہ ہم اسلامی روایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان رسم و رواج سے اپنا دامن بچائیں اور عز و انکساری کو اپناتے ہوئے انتہائی سادگی سے ان رسموں کی ادائیگی ممکن بنائیں، تاکہ معاشرے میں پڑے غریب لوگ، پسا ہوا طبقہ بڑی آسانی سے اپنی بیٹے، اپنی بیٹی یا کوئی جوان اپنا ماں، باپ، دادا، دادی کی میت کا بوجھ اٹھانے کے قابل وہ بوجھ نہ بنے، وہ اسے بڑی آسانی سے اپنے کندھوں سے اتار سکے۔ میری خواہش ہوگی کہ میرے پروگرام آواز کی اس معاشرتی مسئلے کو، جس سے ہم سب دوچار ہیں، آپ مجھے آگاہ کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنی آراء سے ہمیں مستفید کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میاں آصف علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
السلام